www.jamiamadiniyajadid.org. WhatsApp group number +92 333 424 9302. Alhamdulillahi Rabbil Alameen. والصلاة والسلام على خير خلقه سيدنا ومولانا محمد وآله وأصحابه أجمعين. أما بعد، حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے لن يبرح هذا الدين قائما، کہ یہ جو دین ہے یہ ہمیشہ قائم رہے گا. یعنی یہ بالکل مٹ جائے، دنیا سے دین بالکل ختم ہو جائے، ایسا نہیں ہو سکے گا انشاءاللہ. مغلوب ہو جائے، کمزور ہو جائے، یہ تو ہوگا، اور وہ بھی دین کی حیثیت سے نہیں ہوگا بلکہ دینداروں کی وجہ سے ہوگا کہ ان میں بدعمالیاں اور فسق و فجور ہو جائے گا، تو ان سے اللہ تعالیٰ غلبے کی اور فوقیت اور تفوق کی نعمت چھین لیں گے کہ تمہیں جو عزت دی گئی اور وہ دین کی وجہ سے ملی، تو تم نے اسی دین کی وجہ سے جو عزت ملی اسی میں تم نے خیانت شروع کر دی، بددیانتی شروع کر دی، فسق و فجور شروع کیا، تو وہ نعمت تم سے چھن جائے گی. تو نشیب و فراز تو آئیں گے دین پر، اور اس میں قصور ہمارا ہوگا، ہماری اعمال کا. اچھے اعمال تو عروج ملے گا، برے اعمال تو زوال ہو جائے گا. تو قائم تو رہے گا اس معنی میں کہ ملیا میٹ ہو جائے بالکل، ایسا نہیں ہو سکے گا انشاءاللہ. اس کی بنیادی اینٹ قائم رہے گی. جیسے درخت کی جڑ جو ہے اگر وہ ہری ہو، مضبوط ہو، تو اوپر سے آنے والی مصیبتوں سے شاخیں ٹوٹ گئیں، درخت ہل گیا، ایک شاخ بڑی ٹہنی ٹوٹ گئی، فلاں ٹہنی ٹوٹ گئی، کیڑا لگ گیا، پھل نہیں آیا، یہ سب کچھ ہوگا، لیکن کسی نہ کسی موقع پہ اس کی اصلاح ممکن ہوتی ہے کہ وہ پھر ہرا بھرا ہو جائے. علاج ہوتا ہے، دوا دی جاتی ہے، کھاد ڈالی جاتی ہے، کیڑے صاف کیے جاتے ہیں. جو منافقین کی شکل میں گھستے ہیں مسلمانوں میں، وہ کیڑے جیسے پھل پہ، درخت پہ، جڑ میں آتے ہیں، اندر جڑوں تک میں چلے جاتے ہیں. پھر ان کا قلع قمع ہوتا ہے تو درخت پھر تر و تازہ اور توانا ہونا شروع ہو جاتا ہے. تو اس طرح کے حالات اسلام پر یہ تو آئیں گے، لیکن یہ جڑ اسلام کا یہ شجرہ طیبہ جڑ سے ہی اکھڑ جائے بالکل اور ختم ہو جائے، ایسا نہیں ہو سکے گا. یہ جب تک اللہ کو، یعنی جب قیامت آنی ہوگی دنیا میں اور مسلمانوں کو باقی رہنے کی جو ضرورت اللہ کے ہاں جو وقت مقرر ہے وہ جب پورا ہوگا، پھر تو اسلام کو اللہ تعالیٰ اٹھا لیں گے، ختم کر دیں گے. کیونکہ پھر اس سے اچھی جگہ مومن کو منتقل کرنے کا وقت آ جائے گا، اور وہ جنت ہے. تو دین یہی اس لیے گیا ہے کہ جنت میں واپس جا سکے. وہ مقصد چونکہ حاصل ہو جائے گا تو جب جنتی جنت میں جائیں گے تو دین بھی ساتھ چلا جائے گا. اس کی یہاں ضرورت نہیں ہے، وہ دین کافروں کے لیے نہیں چھوڑا جائے گا، بدترین مخلوق کے لیے وہ دین نہیں چھوڑا جائے گا. کیونکہ قیامت سب سے بدترین مخلوق
پر قائم ہوگی، مومن پر قائم نہیں ہوگی قیامت۔ وعین قیامت جو ہے وہ خالص کفار رہ جائیں گے، ان سے پہلے ایک ہوا چلے گی قدرتی فضا میں جیسے، اور اس کی وجہ سے سارے مسلمان چاہے وہ بڑے درجے کا ہو کمزور درجے کا ہو، اللہ تعالیٰ ان کی روحیں قبض کر لیں گے۔ اب صرف خبیث ترین قسم کے لوگ، اللہ تعالیٰ ہمیں بچائے کہ ہم یا ہماری اولادیں ان میں سے ہوں، اللہ ہماری حفاظت فرمائے اور ایمان پر ہی خاتمہ فرما دے، ان لوگوں کو اللہ بلا لیں گے۔ اور جب انہیں بلا لیا تو وہ کہاں گئے؟ جنت میں گئے۔ تو انہیں دین کیوں دیا گیا تھا؟ جنت کے لیے دیا گیا تھا کہ وہاں واپس جاؤ، وہاں سے آئے ہو وہیں واپس جانے کا یہ راستہ ہے دین جو نبیوں نے دیا۔ تو وہ دین ساتھ جائے گا کیونکہ ان کا ساز و سامان دین ہے۔ جب انسان کسی سفر پر جاتا ہے تو ساتھ کچھ سامان لیتا ہے، جب واپس آتا ہے تو اپنا ساز و سامان ساتھ واپس لے کر آتا ہے۔ تو اب جنتی جب جنت میں جائیں گے تو یہ ساز و سامان ہوگا جو ساتھ لے کر جائیں گے، یہ پیچھے نہیں رہے گا۔ اس وقت تو دین یہاں سے ختم نہیں ہوگا، منتقل ہو جائے گا یہاں سے جنت میں، جیسے کہ مومن دیندار منتقل ہوں گے تو یہ ساز و سامان ساتھ منتقل ہو جائے گا، ختم نہیں ہوگا۔ یہ نہیں کہا جائے گا کہ دین ختم ہو گیا، دین فنا ہو گیا، دین برباد ہو گیا، نہیں۔ یہ اس ہوٹل میں ٹھہرا ہوا ہے جس کو دنیا کہتے ہیں، اس ہوٹل سے جب منتقل ہوتا ہے آدمی تو اپنا سامان ساتھ لے کر جاتا ہے، اس انتقال کو تباہی بربادی نہیں کہا جاتا۔ تو اسی طرح مسلمان چلے جائیں گے، اور بدترین لوگ جو ہیں جو اس ہوٹل میں عیاشی کے لیے باقی رہ جائیں گے، کلب اور تھیٹر اور شراب اور کباب، ان پر قیامت قائم ہوگی، وہ خالص سب کے سب کفار ہوں گے۔ اللہ ہمیں ان میں سے نہ کرے اور اپنی حفاظت میں رکھے۔ تو ارشاد فرمایا کہ ہرگز یہ جو دین ہے یہ ہر حال میں قائم رہے گا، جڑ سے ہی اکھڑ جائے ایسا نہیں ہوگا۔ کفر جڑ سے اکھڑتا ہے، جب اکھڑے گا جڑ سے اکھڑ جائے گا، آخری جب قیامت آئے گی تو بس تباہی اور بربادی ہے۔ اور ارشاد فرمایا یقاتل علیہ عصابۃ من المسلمین، کہ اس دین کے قیام پر، اس کے باقی رہنے پر، اس کی حفاظت پر مسلمانوں کی ایک جماعت قتال کرتی رہے گی، جہاد جاری رکھے گی۔ قتال بالسیف ہوگا تو وہ کرے گی، قتال باللسان ہوگا، میڈیا کے ذریعے ضرورت ہے وہ کرے گی، کتاب بالقلم، جہاد بالقلم ہے تو وہ کرے گی۔ ہر موقع پر، ہر میدان میں کچھ نہ کچھ لوگ اس فریضے کو ادا کریں گے، تو یہ جاری رہے گا۔ عصابۃ من المسلمین کا جملہ فرما رہے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس سے معلوم ہوتا ہے جیسے کہ اب حالات ہیں کہ پوری دنیا میں مسلم حکومتیں میں سے کوئی ایک حکومت بھی جہاد نہیں کر رہی، بلکہ جو جہاد کرتے ہیں ان کو یہ کہہ کر روکتے ہیں کہ جہاد تو تب ہوگا جب حکومت اور امام ہو، اور حکومت اور امامت ہمارے پاس ہے، لہذا جہاد نہیں کر سکتے، ہم نہیں کر رہے تو تم کیسے کرو؟ یہ ساری حکومتیں اسلامی یہی کر رہی ہیں، چاہے وہ عرب کی حکومتیں ہوں، چاہے عجم کی حکومتیں ہوں، بادشاہ، اور انہوں نے اندر سے صلح کافروں سے کی ہوئی ہے، اندر سے حقیقت یہ سب منافق ہیں، نام اسلام کا لیتے ہیں اور اسلام کا اصول یہ پیش کر دیتے ہیں سامنے اپنے نفاق کو چھپانے کے لیے۔ تو بھائی یہ ٹھیک ہے کہ اگر لوگ نہ کریں اور امام چاہیے تو آپ تو امام ہیں، آپ کے پاس فوج بھی ہے، ہتھیار بھی ہیں، فضائیہ بھی ہے، بحریہ بھی ہے، زمینی فوج بھی، تم جہاد کیوں نہیں کر رہے؟ تو نہیں کریں گے تو اللہ کی ایک جماعت جو کرتی رہے گی۔ تو معلوم ہوا کہ بعض مواقع ایسے آ جائیں گے کہ جب باقاعدہ کوئی مسلم حکومت جیسے کہ آج کے دور میں منافقین کا کردار ادا کر رہی ہیں، تو کوئی ایسے مخلص اللہ کے بندے ہوں گے جو اس ذمہ داری اور اس فریضے کو ادا کریں گے، وہ کر رہے ہیں۔ وہ
عرب میں بھی، شام میں بھی کر رہے ہیں، فلسطین میں بھی کر رہے ہیں، افغانستان میں بھی کر رہے ہیں، بھارت میں بھی کر رہے ہیں۔ اللہ ان سب کی قدم بقدم مدد فرمائے، ان کو مضبوطی اور استحکام عطا فرمائے، اور دنیا کی بڑی بڑی طاقتیں ان کے مقابلے میں ہیں، اور مسلم ممالک ان کے مقابلے میں ہیں، ان کے ساتھ ہیں، مقابلے میں نہیں، ساتھ ہیں ان کے۔ اور یہ جو جماعتیں چھوٹی چھوٹی کرتی ہیں، ان کا ساتھ بھی نہیں دیتے، بلکہ انہیں الٹا ان کے ساتھ مل کر مارتے ہیں۔ لیکن جب نبی علیہ السلام نے ایک بات فرما دی تو وہ ہو کے رہے گی۔ آپ کا فرمانا اللہ کا فرمانا ہوتا ہے کہ ایک جماعت رہے گی جو اسے جاری رکھے گی۔ جیسے دینی مدارس ہیں، مسلم حکومت کا یہ فرض ہے کہ دینی مدارس سب سے پہلے قائم کرے، دنیاوی تعلیم بھی دے، سائنس کی یہ بھی وہ بھی ساری، اور دینی علوم بھی، اس کے تنخواہیں وظیفے سب حکومت اسلامی حکومت کا فرض ہے۔ اب یہ حکومت اسلامی یہ فرض نہیں کرتی ادا، تو اللہ نے مسلمانوں میں سے ایسے لوگ پیدا کر دیے جنہوں نے چندہ مہم چلا کر اور مخلص مسلمان تاجروں کو، درمیانے لوگوں کو لے کر پیسے جمع کر کر ادارے قائم کیے، اور اس میں دینی تعلیم کو زندہ رکھے ہوئے ہیں اور اگلی نسلوں کو منتقل کر رہے ہیں، اور دین محفوظ اور قائم چل رہا ہے۔ حالانکہ انہوں نے طے کر لیا تھا کہ اسکول، کالج، یونیورسٹیاں بنا کر دینی مدارس ختم کر دو تاکہ دین کی تعلیم ہی باقی نہ رہے۔ لیکن دین کی تعلیم اللہ کے فضل سے جاری اور باقی ہے، جیسے کیسی بھی ہے، روکھی سوکھی کھا کے چل رہی ہے، ایسے روکھی سوکھی کھا کر وہ شعبہ بھی دین کا چل رہا ہے، جہاد کا، جیسے یہ تعلیم کا چل رہا ہے، اور اس میں بھی رکاوٹیں ہیں، اس میں بھی رکاوٹیں ہیں، اللہ مدد فرماتا ہے۔ تو یہ جو اصابہ کا لفظ آ رہا ہے، اس سے اس جیسی جماعتوں کی تائید ہو رہی ہے جیسے کہ شام میں ہیں کہ وہ حق پر ہیں۔ حکومتوں کو چاہیے آگے بڑھ کے ان کی سرپرستی کر لیں۔ جب ان کے سر پہ ہاتھ رکھیں گی، وہ خود اپنے امام کو ہٹا دیں گے اور کہیں گے جی آج سے ہمارا امام جو ہیں وہ جو ہے کیا ہے، یہ سلمان ہے، سعودی عرب کا بادشاہ کا نام کیا ہے؟ سلمان ہمارا بادشاہ ہے۔ تو پھر وہ خود بخود اطاعت میں آ جائیں گے۔ مصر کا اگر بادشاہ جو ہے صدر، وہ ان جہاد کرنے والوں کے سر پہ ہاتھ رکھے اور کہے ٹھیک ہے میں تمہارے ساتھ ہوں، تو وہ خود بخود کہیں گے کہ بس آج تمہارا آرڈر چلے گا، ٹینک توپیں اپنی سب ان کی کمان میں دے دیں گے، ان کے لیے تو آسانی ہوگی۔ تو انہیں آگے بڑھ کے چاہیے انہیں سینے سے لگا لیں تاکہ جہاد اور زیادہ مضبوطی کے ساتھ بلند ہو، سر بلند ہو، اور طاقت اور قوت کے ساتھ چلے، اور جو اسلام دشمن قوتیں ہیں ان کے دانت کھٹے ہو سکیں۔ تو اس کا حل یہ ہے، اس کا حل یہ نہیں ہے کہ جو مخلص بیچارے اپنی جان پہ کھیل رہے ہیں، پیسہ بھی قربان، کافروں کے ساتھ مل کر ان کے خلاف میدان میں آپ اتر آئیں اور حوالے حدیث اور قرآن کے دینے شروع کر دیں ان کے خلاف۔ یہ چیزیں غلط ہیں، اس سے اسلام کو، مسلمانوں کو نقصان ہو رہا ہے۔ لیکن بہرحال آپ نے فرما دیا کہ یہ دین باقی رہے گا، اور اس پر قتال، لڑائی، چاہے وہ قلم سے ہو، چاہے وہ تلوار سے ہو، چاہے وہ زبان سے ہو، اہل حق جاری رکھیں گے۔ تو اہل حق نے ہر میدان میں کر رہے ہیں، میڈیا مہم بھی چل رہی ہے، اگرچہ میڈیا میں وہ قوت نہیں ہے کیونکہ میڈیا پر بہت مہنگا کام ہے، پیسے کا کام ہے، اور حکومتیں کرتی ہیں، اور حکومتیں اور میڈیا سارا اسرائیل اور یہودیوں کے کنٹرول میں ہے، تو ہماری اور آپ کی طاقت سے وہ باہر ہے۔ لیکن سوشل میڈیا کی شکل میں ایک چھوٹا سا میدان ہے جس میں یہ لوگ اپنے بس میں جتنا ہے اتنا کام کر رہے ہیں، لگے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مزید مضبوطی عطا فرمائے، کامیابی عطا فرمائے۔ ارشاد فرمایا حتیٰ تقوم الساعہ، یہ عمل جاری رہے گا حتیٰ کہ قیامت قائم ہو جائے، قیامت تک یہ چیز چلتی رہے گی، کوئی ماں کا لال اس چیز کو ختم نہیں کر سکے گا۔ اسی جہاد کی برکت سے جو 40 سال سے تقریباً ہماری نوجوانی سے شروع ہوا افغانستان میں، پہلے روس سے چلا، پھر امریکہ شیطان اور اس کے چیلوں کے ساتھ چلا، اور ساری مسلمان حکومتیں منافقوں کی ان کے ساتھ شامل رہیں، اس سب کچھ کے باوجود بالآخر اللہ نے آج ان کو فتح اور نصرت عطا اور کامیابی عطا فرمائی ہے، اور آپ وہ بحیثیت فاتح کے کابل میں داخل ہو گئی ہیں، اسلامی فوجیں، طالبان کی فوجیں۔
اللہ ان کی مدد فرمائے اور ان کو مزید قوت اور استحکام عطا فرمائے اور ان کے آنے کو بابرکت بنائے، پاکستان کے لیے بھی اور ہندوستان کے مسلمانوں کے لیے بھی اور پورے عالم اسلام کے لیے بھی۔ اور میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ ان کا آنا اقتدار میں، ہمارے یہاں پاکستان کی فوج میں ایجنسیاں ہیں، ایجنسیاں بدنام بھی ہیں لیکن ایجنسیوں میں اچھے لوگ بھی ہیں، اچھے لوگ بھی ہیں، ان کو اس سے تقویت ہوگی انشاءاللہ، پاکستان کو تقویت ہوگی۔ کل کو جہاد اگر ہوتا ہے ہندوستان سے اور ہماری فوج کو لڑنا پڑ جائے تو طالبان اب ان کی پیٹھ میں چھرا نہیں ماریں گے پیچھے سے انشاءاللہ، وہ ان کے شانہ بشانہ آ کے لڑیں گے اور ہندوؤں کو ان کی اوقات یاد دلائیں گے انشاءاللہ۔ اور اگر یہ پیچھے نہ ہوتے اور آج ہماری فوج کو ہندوستان سے لڑنا پڑ جائے کشمیر پر اور ادھر، تو یہ جو افغان حکومت تھی، امریکہ کے چیلے اور منافقین، یہ کیا کرتے آپ کے ساتھ، ہمارے ساتھ اور فوج کے ساتھ؟ یہ پیچھے سے چھرا گھونپتے، کرتے ہی نہیں کرتے۔ تو اب ہماری پشت اللہ کے فضل سے محفوظ ہو گئی ہے، جس سے ہمارے اندر موجود سیاسی جو مذہبی قوتیں ہیں وہ بھی خوش ہوں گی، اور خود فوج کے اندر جو مذہبی اور سچے ایمانی جذبہ رکھنے والے ہیں انہیں بھی تقویت اور مدد ہوگی، اور فوج میں اور ایجنسیوں میں اور جگہ جگہ گھسے ہوئے قادیانی اور آغا خانی، اللہ ان کی کمر توڑے گا اور ان کے عزائم ناکام ہوں گے انشاءاللہ العزیز۔ تو یہ بہت بڑی کامیابی ہے ان کے لیے بھی، عالم اسلام کے لیے بھی، خود پاکستان کے لیے بھی، اور اس سے انشاءاللہ ہماری خارجہ پالیسی میں بھی تقویت ہو سکتی ہے اگر ہم فائدہ اٹھائیں گے، داخلہ پالیسی میں بھی انشاءاللہ، اور اس سے امن آئے گا۔ اس سے لبرل جو منافقین ہیں وہ بس چیخ رہے ہیں، چیخ بھی نہیں رہے، اب تو بیچارے کلب میں بیٹھ کے شراب پی کے سکون حاصل کر رہے ہیں کہ کسی طرح سکون مل جائے، نشے میں جا کے شرابیں پی کر وہ اپنے اس غم کو ہلکا کرنا چاہ رہے ہیں جس میں وہ مبتلا ہو گئے ہیں، اور انہیں دورے پڑ رہے ہیں، غشیاں آ رہی ہیں، ان کی عورتوں کو بھی، ان کے مردوں کو بھی، ان ساری NGOs کو بھی اللہ ان کو اور تباہ برباد کرے، انہیں غارت فرمائے۔ یہ اسلام کے اندر کیڑے ہیں، یہ اسلام کے اندر کیڑے ہیں اور یہ دیمک ہیں جو اسلام کی جڑوں کو چاٹ رہا ہے۔ اللہ ہماری صفوں میں اتحاد عطا فرمائے تاکہ اس دیمک کو نکال باہر کیا جائے، اور پاکستان ہمارا، جس لیے پاکستان کو حاصل کیا گیا کہ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، وہ مقصد حاصل ہو جائے اور اس سے ظاہر امن ہی قائم ہوگا۔ اب 70-75 سال ہو گئے پاکستان میں امن قائم ہوا، نہ امن، نہ عدل، نہ انصاف، ظلم ہی دن بدن بڑھ رہا ہے، اور سب مانتے ہیں اس کو۔ جو بھی منصف مزاج ہے، چاہے وہ دنیا دار ہے چاہے وہ دین دار ہے، سب مانتے ہیں کہ ظلم ہی بڑھ رہا ہے۔ تو ظلم کا ختم ہونا بڑا ضروری ہے اور عدل انصاف ملنا ضروری ہے۔ تو یہ جو قوتیں اس قسم کی ہیں جو اسلام دشمن ہیں پاکستان کے اندر، انشاءاللہ وہ بھی، ان کو بھی اللہ نے چاہا مدد ملے گی اور اللہ ان کو ناکام و نامراد فرمائے گا۔ تو یہ بڑا خوشی کا دن ہے بھائی، خوشی سے زیادہ شکر کا دن ہے کہ اللہ کے دربار میں سجدہ ریز ہو جاؤ اور گر جاؤ اور شکر ادا کرو، نفل کے شکر، یعنی نفل 2 رکعت نفل کے شکرانے کے طور پر ادا کرو سب۔ اور میرا یہ بھی دل چاہتا ہے کہ ابھی بیٹھ کر عشاء کی نماز کے بعد سب بیٹھے رہیں اپنی جگہ، کیونکہ اب طلبہ کم ہیں، عشاء میں زیادہ ہوں گے، سارے بیٹھ کر سورہ فتح ایک دفعہ پڑھو، کیونکہ جب مکہ مکرمہ فتح ہوا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاتح کے طور پر مکے میں داخل ہوئے تو عاجزی انکساری سے اللہ کے دربار میں آپ کی گردن جھکی ہوئی تھی اونٹ پر، اللہ کا شکر ادا کرنے میں دل غرق ہوا تھا آپ کا، اور انا فتحنا لک فتحا مبینہ کے کلمات آپ کے زبان مبارک پر جاری تھے۔ ہمیں اس سنت کو زندہ کرنا چاہیے۔ ہم اس میدان میں تو موجود نہیں ہیں، لیکن اس میدان میں موجود لوگوں کے ساتھ ہمارے دل جڑے ہوئے ہیں، لہذا آج ہم بھی عشاء کے بعد آپ سب لوگ سورہ فتح پڑھیں، اور فتح پڑھنے کے بعد اس کا ثواب حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارک کو پہنچا کر، صحابہ کی روح کو پہنچا کر، اور جتنے عالم اسلام میں آج تک مجاہدین اور شہداء ہیں ان کی ارواح کو پہنچا کر
ان کے وسیلے سے اللہ تعالیٰ سے آگے کے لیے حفاظت، استقامت، استحکام، مدد اور نصرت پورے عالم میں مسلمانوں کے لیے اللہ سے گڑ گڑا کے طلب کرو۔ تو یہ آج شکر کا دن ہے، فخر کا دن نہیں ہے۔ ہم لوگ نبی علیہ السلام سے وابستہ اور دین کے نام لیوا ہیں، تو وہ چیز کرنی ہے جو ہمیں مناسب ہے۔ ہلڑ بازی وہ تو لفنگوں کا کام ہوتا ہے کہ کامیاب ہو گئے تو باجا بجا رہے ہیں، اچھل رہے ہیں، کود رہے ہیں، کلب میں چلے گئے، شراب پی لی۔ نہیں، ہمارا کام ہے کہ خوشی کا موقع آ گیا تو ہمارا کلب، سب سے عظیم کلب جو ہمارا ہے وہ مسجد اللہ کا دربار ہے، وہاں آ کر اس کے دربار میں گر جاؤ۔ بس ہماری سیر کی جگہ یہی ہے، ان کی سیر کی جگہ وہ کلب ہیں، ہمارے یہ کلب ہیں، سمجھ گئے؟ عبادت خانہ ہمارا کلب ہونا چاہیے اور اسی سے ہمیں جڑنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ اسی سے جوڑے رکھے اور اپنے دربار پر ہماری پیشانیوں کو جھکائے رکھے، اور اللہ اپنی مدد و نصرت ہمیں عطا فرمائے، ایمان پر خاتمہ عطا فرمائے، اور جہاں جہاں اہل حق ہیں ان کی مدد و نصرت فرمائے، اور آخرت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت اور ان کے ساتھ نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔